بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت موجودہ حکومت کے لیے سب سے بڑی ٹینشن معیشت ہے؟ نہیں جناب، سب سے بڑی ٹینشن عمران خان ہے۔ اور صرف عمران خان یہاں پر موجودہ حکومت کی ٹینشن ہی نہیں ہے، بلکہ عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو سپر پاور کو بھی اس وقت عمران خان سے ہی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اس وقت سب سے زیادہ فکر مند امریکہ بھی ہے کہ جناب کہیں عمران خان دوبارہ تو نہیں آ رہا۔ خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں اور آپ حیران ہوں گے اس خبر کی جب تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کون کس سے کس طرح مل رہا ہے۔ پھر آپ کو یقین آئے گا کہ رجیم چینج والا معاملہ بھی رکا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح رجیم چینج کیا جاتا ہے وہ سلسلہ پھر اب جاری ہے۔ سپورٹ بھی دیکھنی ہے، کیا ہوا، پہلی ملاقاتوں کا کیا ہوا، جن کو ابھی تک ڈینائی نہیں کیا گیا کیونکہ تصویری ثبوت موجود ہیں۔ صرف یہ کہانیاں ضرور ہے کہ کیا باتیں ہوئیں، کیا کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا، وہ الگ۔ اور یہ پھر عمران خان صاحب یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی میرے لوگوں سے ملنے کی کیا ضرورت تھی، حتیٰ کہ CNN پر جا کے عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا، وہاں جا کر یہ بات کی۔ اور مریم صاحبہ یہ کہتی نہیں کہ جی وہاں جا کر یہ سازش بھول گئے۔ پھر یہ ویڈیوز لوگوں نے بنائی ہیں، دکھائی ہیں، مریم صاحبہ کی بھی ساتھ ویڈیو لگا کر میمز بنائی ہیں کہ دیکھیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے لوگوں سے کیوں ملے، اور پھر اسی دوران میں کس طرح سے رجیم چینج ہو جاتی ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ موجودہ حکومت بھی بات کر رہی ہے کہ جی ہم روس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں گندم کے لیے اور شاید تیل بھی لے لیں، اور اب وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے، روس کا تیل تو ہمارے کسی کام کا ہی نہیں، ہم تو لے ہی نہیں سکتے، سینکشنز ہو جائیں گی، فلاں ہو جائے گی، تو پھر موجودہ وزیر خزانہ کس طرح سے یہ بات کہہ رہے ہیں جی ہم وہ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس پر سوچ سکتے ہیں، کس حیثیت میں۔ اور اب تو یہ بھی مانا گیا ہے کہ واقعی خط لکھا گیا تھا روس کو اس والے سے۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے وہ ساری خبر پڑھ رہا ہوں، یہ دنیا روزنامہ دنیا میں اسلام آباد ایڈیشن میں چھپی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو اس کا ایک لفظ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ طارق عزیز صاحب نے اسلام آباد سے خبر دی ہے، سینئر صحافی ہیں اور ذمہ دار آدمی ہیں، یہ چھپ چکی ہے۔ یہ چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ غلط ہے تو فوراً حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، جواب آنا چاہیے، کوئی بھی اس پر ایکشن لے سکتا ہے کہ جناب یہ غلط بات ہے۔ اور خفیہ ملاقاتوں کا ذکر ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اور یہ مقصد ان کا کیا ہے، وہ بھی پوری خبر کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ خوف کیا ہے اس وقت سپر پاور کو، کہ جناب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، جو خود کو سپر پاور سمجھتے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیے پھر کہتے ہیں جی یہ تو کوئی مداخلت، بیرونی مداخلت نہیں، کوئی سازش نہیں۔ تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا کہ کھلی مداخلت ہے، تو کیا اب تک وہ جاری ہے، یہ سپورٹ ہے یا کہیں آ نہ جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ لانگ مارچ لے کر آئیں گے۔ اسلام آباد میں کنٹینرز پھر پہنچا دیے گئے ہیں، پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے جو بنیادی ایک حق ہے ہر شہری کا، نہ صرف پاکستان میں دنیا بھر میں کوئی احتجاج کر سکتا ہے، یہ ایک بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے، تو کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے؟ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ پھر یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہمیں سپریم کورٹ سے یہ ریلیف مل جاتا ہے تو پھر ہم ظاہر ہے کہ پھر آسانی سے آ سکیں گے، عورتیں اور بچے بھی آ سکیں گے، لیکن اگر نہیں یہ بات آتی، نہیں یہ بات ہوتی، تو پھر ہم نے دوسرا پلان بھی سوچا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی تو سول وار ہو جائے گی، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ میں پھر اپنی فورس لے کر آؤں گا، جس طرح سے انہوں نے ظلم کیا ہے، ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں، اگر انہوں نے یہ ہمیں سہولت نہ دی کہ ہم کم از کم FIR درج کروا سکیں، ان کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑ سکیں۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، میں نے وہ ویڈیو کے حوالے سے آپ کو بتایا بھی تھا، اس کے کچھ شارٹس بھی شیئر کیے تھے آپ سے کہ فیصل چودھری جو جاں بحق ہوا، اس کو کس طرح پولیس نے دھکا دیا وہاں پل سے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور پھر مریم صاحبہ نے اعتراف بھی کیا کہ جی عمران خان گولیاں مروا دیتا ہے اس طرح سے لوگوں کو لا کر، تو وہ سب کہانی بھی ہے۔ اچھا یہ سنیے آپ، پھر اس پر ٹائم ہوا تو اور بات کریں گے۔ اسلام آباد سے طارق عزیز صاحب کی جی رپورٹ ہے، روزنامہ دنیا اسلام آباد میں متعین مغربی اور امریکی سفارتکار غیر معمولی طور پر متحرک، وزراء ارکان پارلیمنٹ سے آف دی ریکارڈ ملاقاتیں۔ آگے جناب طارق عزیز صاحب یہ بتا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وفاقی دارالحکومت میں متعین مغربی اور امریکی اہلکار غیر معمولی طور پر یعنی عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا، متحرک ہو گئے۔ انہوں نے نئی مخلوط حکومت کے وزراء ارکان پارلیمنٹ سے آف دی ریکارڈ ملاقاتیں کی ہیں، جبکہ آن دی ریکارڈ ملاقاتوں کا شیڈول بھی ہے۔ آن دا ریکارڈ الگ شیڈول ہے کہ جی ہم مل رہے ہیں، آف دا ریکارڈ الگ ہے، خفیہ الگ ہیں۔ اچھا یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے، اب بھی جاری ہے۔ آئندہ ماہ مغربی، یعنی اس میں مغربی ممالک یعنی اور ممالک بھی شامل ہیں، آئندہ ماہ مغربی امریکی سفارتکار نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM سمیت دیگر حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ شب امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی سے الگ الگ خفیہ ملاقات کی ہے۔
اچھا یہ کل کا جو ایڈیشن ہے روزنامہ دنیا کا، اس میں آپ کو یہ خبر بھی مل جائے گی اسلام آباد سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر جناب یہ رانا ثناء اللہ پیپلز وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے امریکی سفارت خان کے اہلکاروں نے رانا ثناء اللہ سے خفیہ، وزیر داخلہ ہیں وہ، پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی سے الگ الگ خفیہ ملاقاتیں کی ہیں۔ رانا ثناء اللہ سے ان کے گھر منسٹر کالونی میں امریکی سفارتکاروں نے آف دی ریکارڈ ملاقات کی، جس میں امریکی سفیر شامل نہیں تھے۔ بعد ازاں انہوں نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی۔ یہ ابتدائی ملاقاتیں ہیں جس کے بعد نئے امریکی سفیر باضابطہ ملاقاتیں کریں گے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور چیئرمین سینٹ آپ سوچئے کہ اگر صدر نہیں ہوتا، چھٹی پر ہے، کوئی اور وجہ ہے، تو وہ چیئرمین سینٹ کے پاس اس کے اختیارات ہوتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ کتنی زبردست پلاننگ ہو رہی ہے۔ اچھا جی پھر آگے جناب طارق عزیز صاحب اپنی خبر میں بتا رہے ہیں کہ پھر یہ اچھا امریکی سفارتکار سے باضابطہ سفیر سے باضابطہ ملاقاتیں ہوں گی۔ یہ وہی سفارتکار ہیں جنہوں نے نئی حکومت کے اہم عہدیداروں سے بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کی تھی۔ جو ابھی لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں خفیہ، یہ وہی لوگ ہیں جو ان لوگوں سے بطور، جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے، یعنی جس کو عمران خان صاحب بیرونی سازش کہتے ہیں، اس دور میں جن لوگوں نے ملاقاتیں کی تھیں وہی لوگ اب ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ شاید وہ ٹاسک مکمل ہو گیا، آپ کس طرح کی سپورٹ چاہیے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آگے خبر میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، سب سے اہم، جس کا میں شروع میں آپ کو حوالہ دیا۔ اچھا جی پھر جناب خبر میں ہے کہ دیگر مغربی اور یورپی سفارتکار بھی نئی حکومت کے وزراء سے بھی ملاقاتوں کے لیے متحرک ہیں۔ دیگر سفراء کی ملاقاتیں وزیر اعظم کے دورہ ترکی کے بعد شیڈول ہیں۔ اچھا وزیر اعظم، اب یہ آپ کو پتا ہے کہ 5واں دورہ ہے 5 ہفتوں میں، 5 ہفتوں میں 5واں غیر ملکی دورہ ہے۔ وہ ریکارڈ بنا رہے ہیں، جتنے ہفتے رہیں گے لگتا ہے انہوں نے ریکارڈ بنایا، اتنے غیر ملکی دورے کر رہے ہیں، اور مجال ہے کہ ایک دورہ بھی کوئی کامیاب ہوا ہو۔ جس دورے کے لیے بھی گئے تھے ناکامی ہی ہوئی، اور وہ جو کہتے ہیں سعودی عرب UAE جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر مل جائیں گے، کچھ بھی نہیں ملا۔ انہوں نے کہا جی پہلے IMF کے در پر آپ جائیں، اس کے بعد ہم سے بات کریں۔ خیر اچھا جی، اور وزیر اعظم کے ترکی کے دورے کے بعد یہ شیڈول ہیں ملاقاتیں۔ وفاقی دارالحکومت میں متعین سفارتکار نئی حکومت کی مدت، یہ آخری جو جملے ہیں یہ سن لیجئے، یہ سارے کیوں مل رہے ہیں جی؟ وفاقی دارالحکومت میں متعین سفارتکار نئی حکومت کی مدت، یعنی کب تک یہ حکومت رہے گی، اور عمران خان کے مستقبل کے بارے میں غیر معمولی تجسس رکھتے ہیں۔ غیر معمولی تجسس ہے کہ کیا بنے گا، کب تک آپ ہیں، عمران خان کیسے آ رہا ہے، عمران خان واپس تو نہیں آ رہا، پھر کیا کرنا ہے، کیسے روکنا ہے، کیا ہوگا، عمران خان آئے گا تو کیا بنے گا۔ تو یہ ان کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان کی۔ اگلے 5 سال کس کی حکومت ہوگی؟ غیر ملکی سفیروں کا اپنے ملنے والوں سے یہی پہلا سوال ہوتا ہے کہ اگلے 5 سال کون آ رہا ہے، عمران خان تو نہیں آ رہا، کیا ہو رہا ہے، کس کی ہوگی، کس کی نہیں حکومت ہوگی۔ کیونکہ ابھی جو ملک میں حالات چل رہے ہیں، جو ان کے سب سے زیادہ سپورٹرز تھے، یقین جانے میں نام نہیں لوں گا، لیکن وہ صحافی بھی، وہ دانشور بھی، وہ لوگ بھی اب چیخیں مارنے لگ گئے ہیں۔ ابھی 1.5 ماہ ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ برباد کر دیے انہوں نے، تو اتنے برے حالات ہو گئے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اگلے 5 سال کس کی حکومت ہوگی؟ غیر ملکی سفیروں کا اپنے ملنے والوں سے یہی پہلا سوال ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ اور یوسف گیلانی سے امریکی سفارتکاروں کی ملاقات اس لیے اہم ہے کہ اسے میڈیا سے خفیہ رکھا گیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ خفیہ رکھی جا رہی بات، لیکن یہ خفیہ خبر طارق عزیز صاحب سامنے لائے اور ان کے توسط سے میں اب آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ تو یہ چل رہا ہے جی اس وقت۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔